बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम तिब्ब नबवी में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू है हड्डियों की कमज़ोरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक राह हिदायत देकर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमारे लिए मौजूब शिफा बनते हैं। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों में आपने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे के पाए बहुत पसंद थे और जब भी कोई ऐसा ज़िबा या ऐसी कोई कुर्बानी होती थी तो आप आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पाए बकरे के संभाल के रख लिया करती थीं और उसको उबाल के या किसी भी अंदाज से जो उस ज़माने में होता था उसको बाकायदा सेव कर लिया जाता था। बकरे के पाए के बारे में ये बताया कि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जदीद तहकीक में अगर बकरे के पाए इस्तेमाल किए जाएं और उनमें सबसे ज़्यादा मिक़दार जो है वो कैल्शियम की होती है। वो लोग जो कि हड्डियों के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अता करता कि वो बकरे का सूप पिया जाए। हमारे पास बुनियादी तौर पे हर चीज़ को तुरफ़ा व तमाशा बना दिया गया है। बकरे के पाए का सूप पीना सेहत के लिए, हड्डियों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप पाया ना खाएं, आप उसके ऊपर की खाल ना खाएं, आप सिंपल सा उसका सूप बनाइए और सूप बनाने के बाद वो पी लीजिए। दैट्स इट। ये हुक्म है और इसी अंदाज से करना है। हमारे जिस्म में बुनियादी तौर पे सर से लेके पैर तक के 246 हड्डियाँ हैं और इन हड्डियों को अगर हम देखते हैं तो कासे सर से लेके कान की कुर्री हड्डियों से लेके और उसके बाद सीने की हड्डियां, पुश्त की हड्डियां, गर्दन की हड्डियां और उसके बाद फिर घुटने आ जाइए, घुटने से ऊपर लंबी हड्डियां और नीचे की हड्डियां, उंगलियों की हड्डियां, ये जितनी हड्डियां हैं उन सब को इज्तिमा कर लिया जाए तो 246 अदद बनती हैं और ये 246 हड्डियों की हिफाजत करना और उनको सही मानों में नरिशमेंट देना काम जो है वो कैल्शियम का है, विटामिन डी का है और विटामिन डी के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो धूप होती है। हम ये देखें कि उन ममालिक में जहाँ पे लोग धूप के लिए तरसते हैं अमूमन उनको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थराइटिस, ये तमाम चीज़ें बीमारियाँ हो जाती हैं। हड्डियों को भुरभुरापन जिसे हम कहते हैं वो बीमारी हो जाती है। तो हमारे पास इस मुल्क में खुशकिस्मती से कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पर धूप ना आती हो, हर जगह पे धूप आती है। और मैंने यही अर्ज़ किया था कल हमारा जो हीट स्ट्रोक का जो प्रोग्राम था कि जो उसकी तमाज़त जब बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह होती है, लेकिन अगर वो बैलेंस रहे धूप तो धूप हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका लेना, हमारे इसका सेकना और हल्की धूप जो सुबह 8:30 बजे तक के रहती है उसमें बैठना हड्डियों की बीमारी और जिस्म में विटामिन डी की इंटेक लेने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। जैसे कि हमारा आज का मौजू है कि ये हड्डियाँ, सबसे पहले मैं आपके सामने वजूहात बताता हूँ कि क्या वजह है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो सबसे पहली वजह आप सुन लीजिए कि हमारे मुआशरे के अंदर सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, सॉफ़्ट ड्रिंक जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने यहूदी साजिश के तहत ऐसा कर दिया कि उसको अपने खानों के हिस्से बना लिए। अब उसको इस अंदाज से चलते हुए 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन हड्डियों की बीमारी की अहम वजह जो है सॉफ़्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, काले रंग की कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, यह है हमारी हड्डियों के भुरभुरापन की सबसे अहम वजह। इसे आप अपने ग़िज़ाओं से निकालिए। इसी तरीके से दूसरी चीज़ नमक। नमक ऐसी चीज़ है कि नमक को आप सालन में मिक़दारन डालिए जो आपको ज़रूरत है। कच्चा नमक अगर आप अपने जैसे फालसे खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, उसके ऊपर इस तरीके से करके, बाद लोग तो खाने के साथ भी नमक छिड़कते हैं, उनकी आदत सानिया बन जाती है। तो वो बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है। उसमें हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती
آتی ہے پیچھے جو اوپر جو ہے اگر آپ گردن کی بات کرتے ہیں CV3 CV4 نیچے آپ آ جاتے ہیں L7 اور L5 کی طرف آ جاتے ہیں. جتنے بھی جوڑ ہیں بنیادی طور پہ دیکھیں نا یہ انگلی میں نے جڑائی اور اس میں اب اس طریقے سے یہ پورا سسٹم جو ہے آپ کے پیچھے کا چل رہا ہے. اب اس میں ذرا سا گیپ آئے گا تو یہ ہلنے لگے گا. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ 45-50 سال کے بعد عورتوں کی چال بھی عجیب بے ڈھپ ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ فٹ بال کی طرح اس طرح چلتی ہے کہ فٹ بال کے نیچے پنچر ہو جاتا ہے, وہ یوں کر کے اس طریقے سے چلتی ہیں. اس کی وجہ صرف جو ہے پیچھے L7 اور یہ جتنی بھی جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر گیپ کا آنا, خاص طور پہ جو ہے ہڈیوں کی طرف گوشت کا بڑھ جانا, وزن کا اضافہ, کولے کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شدید درد کی وجہ سے اس میں چونکہ آپ بوجھ زیادہ دیتے ہو, وزن زیادہ دیتے ہو, آپ کا وزن 70 کلو ہونا چاہیے تو آپ کا وزن 115 کلو ہے. تو ایسے جو مریض آتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کل بھی میرے پاس ایک بچی آئی 14 یا 15 سال کی بچی, لیکن اس کا وزن 112 یا 110 kg کے قریب تھا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ بچے کا وزن بڑھنا شروع ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ کسی حکیم کے پاس لے کر جائیں, ڈائٹیشین کے پاس لے کے جائیں, اس کی ڈائٹ کنٹرول کریں, کیا پرابلم ہو گیا ہے, اس کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, تو اس کی تمام چیزیں چیک کی جائیں. نہیں جب وہ بڑھتا رہتا ہے 70 کلو سے جو ہے وہ 140 کلو پہنچے گا تو تب جا کے پھر ہمیں خیال آتا ہے. تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں جو اجتناب کرنا چاہیے اور ہڈیوں کی حفاظت کے لیے کیلشیم کا انٹیک لینا چاہیے. میں نے کئی پروگرامز میں کہا کہ اگر آپ ایک کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو 12 گلاس دودھ سے جو کیلشیم آپ کو ملتا ہے وہ بنیادی طور پہ آپ جو ہے 12 جو ہے گلاس کا کیلشیم جو ہے اپنی ایک کولڈ ڈرنک سے ختم کر دیتے ہیں. اور پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ یہ سافٹ ڈرنک جو ہے ہماری ہڈیوں کی دشمن ہے, اس میں اندر سے بھربھرا پن پیدا کر دیتی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر جو ہے وہ بہت زیادہ دوائیں کھاتے ہیں. یعنی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 مہینے کھا کر آ جائیے دوائیں, 2 مہینے کھا کر آ جائیے, وہ 3 سال بعد خیال آتا ہے. پوچھا کیوں ایسا ہو گیا تو کہا کہ اس لیے ہو گیا کہ اس دوا سے ہمیں بڑا فائدہ تھا, بڑا سکون. تو وقتی فائدے کے لیے آپ نے اپنے جگر کا بھی بیڑا غرق کر لیا, گردوں کا بھی بیڑا غرق کر لیا. جو ڈاکٹرز میں بھی 2 قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو پرسکرائب بھی کرتے ہیں اور ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ MD ہوتا ہے, میڈیسن کا ڈاکٹر ہوتا ہے. آپ میڈیسن MD کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ جناب یہ 4 دوائیں میں کھا رہا ہوں, وہ تو فوراً اٹھا کے 4 دوائیں پھینک دے گا کہ اس میں پوٹاشیم نہیں تھا, اس میں فلانا تھا, اس میں آپ کو یہ نہیں, آپ یہ والی دوا لیجئے. یعنی کہ ڈاکٹرز ہی کے پاس دواؤں کی اقسام اتنی ہیں, ان کے سبجیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم صرف میڈیکل اسٹور والے کو ڈاکٹر سمجھ لیتے ہیں, جو اس نے کہہ دیا وہ دوا لی اور آگے کہ کون کنسلٹنسی دے ڈاکٹر کی. تو بنیادی طور پہ ہمیں ہر چیز کو کنسلٹ کر کے کھانا چاہیے. میں جیسے طب نبوی کے پروگرام میں آپ کو ہڈیوں کے بارے میں کئی چیزیں بتاتا ہوں. سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ماحول کے اندر شریفہ جو ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے, جسے بہت سے بچے جانتے بھی نہیں. یہ انٹیک آف کیلشیم کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے باجرے کے متعلق میں نے کئی دفعہ بتایا کہ باجرہ جو ہے اتنی عمدہ چیز ہے کہ باجرے کو اگر آپ کھائیں تو آپ کی ہڈیوں کے بھربھرا پن نہیں ہوگا. آپ شروع سے کھائیں, آپ باجرے کا استعمال کریں, انٹیک آف کیلشیم کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. بند گوبھی جو ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے. تو کچھ ایسی چیدہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بالکل موجود ہیں. بھینس کے دودھ سے زیادہ اچھا گائے کے دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے. اس میں جو ماں کے دودھ کے اندر جو افادیت ہوتی ہے اس سے ڈبل افادیت جو ہے وہ گائے کے دودھ میں ہے. گائے کا دودھ تلاش کیجئے اور اسے پیجئے, اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی. اور اسی طریقے سے جو کے بارے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث تھی کہ جو ایسی چیز ہے جو تمہارے جسم سے کثافتوں کو اور جراثیم کو نکال کر ایسا دھو دیتا ہے جیسے چہرے کو تم صابن سے دھوتے ہو. ان ہڈیوں کے لیے میتھی دانہ, جیسے میں نے عرض کیا ہے, آج آپ سب نوٹ کر لیں کہ میتھی دانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس کے اگر میں تمہیں اہمیت بتا دوں تو تم سونے کے بھاؤ خریدو. تو میتھی دانے کو معمولی نہ سمجھیے, اسے جو ہے 5 گرام یعنی کہ چائے کا 1 چمچہ جو ہے آپ لے لیں. اور اس میں ایک اضافہ میں نے اور کیا کہ اس میں السی دانہ ملا لیں, فلیکس سیڈس جو ہوتا ہے 50% فلیکس سیڈس لے لیں اور میتھی دانہ جو ہے اس کو لے کے ان دونوں کو باہم ملا کے صبح کے وقت 1 چمچ اگر آپ لیتے ہیں, 2 چمچ. میں نے تو ایک صاحب کو دیکھا, بہت بڑے کراچی کے نامی گرامی جناح اسپتال کے بڑے رہ چکی ہیں وہ خاتون, تو ان کو میں نے بتایا تو وہ جناب اس کو چائے میں گھول کے پی رہی ہیں. کبھی دیکھا تو پانی میں گھول کے. شام کو میں کئی دفعہ ان کے پاس چائے پہ گیا تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے میتھی دانہ السی منگایا اور اس کو گھول کے پی لیا. تو کہ بھئی یہ کیا کہنا, آپ ہی نے تو
بتایا تھا اور اسی سے میں چل رہی ہوں. عمر میری اب جو ہے وہ 70 سال سے بھی اوپر ہو گئی ہے اور الحمدللہ ہڈیوں کے مسائل نہیں ہو رہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ چیز ایسی ہے کہ جو بہت اچھا تحفہ ہے طب نبوی کے سلسلے میں آپ کو جو نسخے بتاتا ہوں.